السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شوہر نے منہ دکھائی میں مجھے ایک قیمتی ہار کے بجائے ایک پرانا وائس ریکارڈر دیا۔ اس نے کہا اس میں تمہاری موت کا پروانہ قید ہے۔ اس نے ریکارڈر آن کیا اور کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ ریکارڈر میں ایک عورت کی روتی ہوئی آواز تھی جو رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں وہ آواز سن کر سکتے میں آ گئی، کیونکہ وہ کسی اجنبی کی نہیں بلکہ میری سگی ماں کی آواز تھی جو گڑ گڑاتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ میری زندگی کا وہ سب سے خاص اور اہم دن تھا جس کا انتظار ہر لڑکی کو اپنے بچپن سے ہوتا ہے، جو اپنے دل میں ایک خوبصورت اور خوشحال مستقبل کے بہت سارے سنہرے خواب سجائے ہوئے ہوتی ہے۔ پورے گھر میں صبح سے ہی خوشیوں کی ایک عجیب سا اور دل نشیں ماحول تھا۔ میری ماں نے میری اس شادی کے لیے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اور اپنی تمام تر توانائیاں لگا دی تھی تاکہ مجھے کسی بھی قسم کی کوئی کمی محسوس نہ ہو سکے۔ میں نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کے سائے میں گزاری تھی۔ انہوں نے مجھے دنیا کی ہر بری نظر اور ہر دکھ سے بچا کر انتہائی محفوظ اور پیار بھرے ماحول میں پروان چڑھایا تھا۔ وہ دن بھر کی تھکاوٹ اور لاتعداد رسموں کا ایک ایسا طویل سلسلہ تھا جس نے میرے جسم کو پوری طرح نڈھال کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب مجھے عروسی لباس پہنایا جا رہا تھا، وہ سرخ جوڑا بہت زیادہ بھاری تھا۔ اس پر کیے گئے کام کی وجہ سے میرا چلنا پھرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے گلے میں موجود بھاری زیورات اور ماتھے پر سجے ہوئے جھومر نے میرے وجود کو ایک روایتی دلہن کے روپ میں پوری طرح ڈھال دیا تھا، لیکن ان تمام ظاہری سجاوٹوں اور خوبصورتی کے پیچھے میرے دل میں ایک انجانا سا خوف اور ایک عجیب سی بے چینی مسلسل کروٹیں لے رہی تھی، جو ہر اس لڑکی کا فطری احساس ہوتا ہے جو اپنا پرانا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ایک بالکل نئی اور انجانی دنیا میں قدم رکھنے والی ہوتی ہے۔ رخصتی کا وہ منظر میرے لیے انتہائی تکلیف دہ اور جذباتی تھا۔ میری ماں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو میرے سرخ عروسی جوڑے میں جذب ہو رہے تھے۔ انہوں نے روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے کہا تھا، اب یہی تمہارا نیا گھر ہے اور تمہیں اپنی محبت اور اپنی خدمت سے اس گھر کو ایک جنت بنانا ہے۔ ان کی وہ روتی ہوئی آواز اور ان کے کانپتے ہوئے ہاتھ مجھے اندر تک توڑ رہے تھے، لیکن مجھے یہ تسلی تھی کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہوں جو بظاہر بہت شریف اور ایک اچھے خاندان کا چشم و چراغ معلوم ہوتا تھا۔ جب مجھے اس نئے اور بڑے گھر میں لایا گیا، وہاں کی ہر چیز میرے لیے بہت مختلف اور شاندار تھی۔ وہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، جس کی اونچی دیواریں اور بڑے بڑے دلان اس خاندان کی بے پناہ دولت اور ان کے روب کی گواہی دے رہے تھے۔ مجھے انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ اس گھر کے ایک بہت بڑے اور انتہائی خوبصورتی سے سجے ہوئے کمرے میں لایا گیا، جو اب میرا نیا کمرہ تھا۔ اس کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے ہر طرف سے سرخ گلابوں اور چنبیلی کے تازہ پھولوں کی ایک انتہائی مسحور کن اور میٹھی خوشبو محسوس ہوئی، جس میں ایک لمحے کے لیے میری دن بھر کی ساری جسمانی تھکاوٹ اور میرے ذہن پر چھائے ہوئے اس بوجھ کو قدرے کم کر دیا۔ کمرے کی دیواروں پر ہلکی اور مدھم روشنیاں جل رہی تھیں اور پلنگ کو پھولوں کی موٹی موٹی لڑیوں سے اس طرح سجایا گیا تھا کہ وہ کسی خوابوں کی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔
گھر کی کچھ عورتوں نے مجھے پلنگ کے بالکل درمیان میں بٹھا دیا اور مجھے ڈھیروں دعائیں دے کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ایسا گہرا اور پرسرار سناٹا چھا گیا جس میں مجھے صرف دیوار پر لگی ہوئی سوئیوں والی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اور اپنے دل کی بے ترتیب اور تیز دھڑکنیں انتہائی واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ میں پلنگ کے بیچوں بیچ اپنے بھاری عروسی لباس میں سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور میری نظریں شرم و حیا اور ایک عجیب سی گھبراہٹ کی وجہ سے نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو رہی تھی، کیونکہ اب میں اپنے ہونے والے شوہر کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہ ساری باتیں گھوم رہی تھی جو ایک عام لڑکی اپنی شادی کی پہلی رات کے بارے میں سوچتی ہے۔ میں اپنے دل ہی دل میں مختلف قسم کے خیالات اور کہانیاں بن رہی تھی کہ جب وہ پہلی بار اس کمرے میں داخل ہوگا اس کا انداز کیسا ہوگا، وہ مجھ سے کس طرح بات کرے گا، ہماری نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز کن الفاظ سے ہوگا۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت پرانی اور خوبصورت رسم ہے کہ جب شوہر پہلی بار اپنی دلہن کے پاس آتا ہے وہ اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اسے خاص تحفہ دیتا ہے جسے منہ دکھائی کہتے ہیں۔ میں اپنی جھکی نظروں کے ساتھ مسلسل اس رسم کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے اس خاص موقع پر کیا تحفہ دے گا۔ میرے ذہن میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ وہ یقیناً مجھے سونے کی کوئی بہت خوبصورت سی انگوٹھی پہنائے گا یا پھر شاید مخمل کی کسی ڈبی میں رکھا ہوا کوئی انتہائی قیمتی ہار میرے گلے میں ڈالے گا جو اس کی محبت، اس کے خلوص اور اس کے رشتے کی مضبوطی کی ایک ایسی نشانی ہوگا جسے میں اپنی ساری زندگی اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ میں اس قیمتی ہار کے تصور میں اتنا کھو چکی تھی کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ رات کا کافی پہر گزر چکا ہے اور باہر سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کمرے کا ماحول جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی مجھے اب آہستہ آہستہ پرسرار لگنے لگا تھا، کیونکہ میرے شوہر کو کمرے میں آنے میں توقع سے بہت زیادہ دیر ہو رہی تھی۔ میری ٹانگیں ایک ہی انداز میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے سن ہو رہی تھی اور وہ بھاری زیورات نے میری گردن کو بری طرح تھکا دیا تھا، مگر میں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی جرت نہیں کی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جب وہ آئے تو میں اسی طرح ملوں جس طرح ایک روایتی اور باحیا دلہن کو ہونا چاہیے۔ کافی دیر کے بعد اس اذیت ناک انتظار کے بعد بالآخر مجھے کمرے کے باہر موجود اس لمبی اور تاریک راہداری میں کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ مگر انتہائی پر اعتماد طریقے سے میرے کمرے کی طرح بڑھ رہی تھی۔ قدموں کی ساہٹ نے میرے اندر ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی اور میرا دل اس قدر زور سے دھڑکنے لگا کہ مجھے لگا جیسے وہ میرے سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے آپس میں جوڑ لیا اور اپنی نظروں کو مزید نیچے کی طرف جھکا لیا تاکہ وہ میری آنکھوں میں موجود اس بے تحاشا گھبراہٹ کو نہ دیکھ سکے۔ پھر اچانک دروازے کی کنڈی کے کھلنے کی ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے کی ساری گرمائش اور وہ خوشبو ایک دم سے کسی انجانے اور سرد خوف میں تبدیل ہو گئی ہو۔ اس نے بغیر کوئی بات کیے انتہائی خاموشی سے دروازے کو بند کیا۔ پھر اس کے قدموں کی آواز میرے پلنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ چلتا ہوا بالکل میرے قریب آیا اور پلنگ کے ایک کنارے پر آ کر بیٹھ گیا۔
اس کے بیٹھنے سے پلنگ میں جو ہلش پیدا ہوئی اس نے میرے وجود کو اندر تک ہلا دیا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی وہ جلد از جلد مجھ سے کوئی بات کرے تاکہ کمرے کا یہ جان لیوا اور پرسرار سناٹا ٹوٹ سکے، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے نہ تو مجھ سے کوئی پیار بھری بات کی، نہ میری خیریت پوچھی، نہ اس نے میرے چہرے سے وہ گھونگھٹ ہٹانے کی کوشش کی جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ اس کی یہ پرسرار خاموشی اور اس کی یہ سرد مہری میری تمام تر امیدوں اور میرے تمام تر خوابوں پر ایک انتہائی گہرا اور تاریک پردہ ڈال رہی تھی۔ میں نے اپنی جھکی ہوئی نظروں سے انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے پوری پختہ امید تھی کہ اس کے ہاتھوں میں کسی بہت ہی قیمتی دھات یا مخمل سے بنی ہوئی کوئی خوبصورت سی سرخ یا نیلے رنگ کی ڈبی ہوگی جس کے اندر کوئی چمکدار اور قیمتی ہار ہوگا جسے وہ ابھی مسکراتے ہوئے میری طرف بڑھائے گا۔ مگر جب میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی میرے جسم کا سارا خون جیسے ایک ہی لمحے میں برف کی طرح جم گیا، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں کوئی مخمل کی ڈبی، کوئی ہار یا کوئی خوبصورت تحفہ بالکل بھی موجود نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھائے اور میرے کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے ہاتھوں پر انتہائی عجیب سی سرد اور سخت چیز رکھ دی۔ اس چیز کے میرے ہاتھ پر آتے ہی مجھے ایک شدید قسم کی کراہت اور خوف کا احساس ہوا۔ میں نے گھبرا کر اپنی نظریں اوپر اٹھائی اور اس چیز کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کوئی زیور نہیں تھا بلکہ وہ پرانے زمانے کا دھات اور سخت مادے سے بنا ہوا ایک ایسا چکور اور بدنما آلہ تھا جس میں پرانے وقتوں میں لوگوں کی آوازیں محفوظ کی جاتی تھیں۔ وہ آلہ بہت پرانا اور خستہ حال لگ رہا تھا، جس پر مٹی اور گرد کی ایک ہلکی سی تہ جمی ہوئی تھی، جیسے اسے بہت عرصے سے کسی تاریک اور بند جگہ پر چھپا کر رکھا گیا ہو اور آج اچانک اسے وہاں سے نکال کر میرے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہو۔ اس کا رنگ انتہائی سیاہ اور بے رونق تھا، اس کی سطح بہت کھردری اور سرد تھی۔ میرے ذہن میں بیک وقت ہزاروں بھیانک سوالات اور خوفناک وسوسے جنم لینے لگے کہ شادی کی اس پہلی اور سب سے خاص رات میں کوئی بھی انسان اپنی نئی نویلی بیوی کو منہ دکھائی کی اس خوبصورت رسم کے دوران بھلا ایسی پرانی عجیب و غریب اور بے معنی چیز کیوں دے گا؟ اس پرانے آلے کی دھات کی وہ برف جیسی سردی میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی میرے پورے جسم کی رگوں میں ایک زہر کی طرح تیزی سے پھیل رہی تھی اور مجھے اپنے ارد گرد کا وہ سارا سجا ہوا خوشبودار ماحول ایک دم سے انتہائی پرسرار اور وحشت ناک اور موت کی طرح خاموش لگنے لگا تھا۔ میری امیدوں، خوشیوں اور ایک روشن مستقبل کے خوابوں کا وہ انتہائی خوبصورت اور نازک محل جو میں نے کچھ ہی دیر پہلے اپنے ذہن میں بڑے شوق اور محنت سے تعمیر کیا تھا، وہ اس ایک لمحے میں کسی ریت کی دیوار کی طرح بری طرح ٹوٹ کر بکھرنے لگا تھا۔ میرے ان کانپتے اور سرد پڑتے ہوئے ہاتھوں میں رکھا ہوا وہ پرانا اور زنگ آلود آواز محفوظ کرنے والا آلہ مجھے کسی بہت بڑی مصیبت، کسی گہری سازش، کسی اندیکھے طوفان کا ایک انتہائی ہولناک اشارہ لگ رہا تھا جس کا وزن میرے ہاتھوں میں بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ میرے کانپتے اور سرد پڑتے ہاتھوں میں رکھا ہوا وہ پرانا اور زنگ آلود آواز محفوظ کرنے والا آلہ مجھے کسی بہت بڑی مصیبت، کسی گہری سازش، کسی اندیکھے طوفان کا ایک انتہائی ہولناک اشارہ لگ رہا تھا جس کا وزن میرے نازک ہاتھوں میں بہت بھاری اور
تکلیف دہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس آلے کی کھردری سطح اور اس کی برف جیسی سرد دھات میرے مساموں سے ہوتی ہوئی میرے پورے وجود میں ایک ایسا زہر گھول رہی تھی جس نے میری تمام تر خوشیوں اور امیدوں کو ایک ہی لمحے میں مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی خوفزدہ، حیران اور بے یقینی سے بھری ہوئی نگاہیں آہستہ آہستہ اوپر اٹھائیں اور اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا جسے میں اپنا مجازی خدا مان کر اس کے گھر میں ایک نئی زندگی کا خواب لے کر آئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرے اندر کا رہا سہا حوصلہ اور ہمت بھی مکمل طور پر ٹوٹ کر بکھر گئے، کیونکہ جس شخص کے چہرے پر مجھے اس وقت بے پناہ محبت، خلوص، ایک نئی اور خوبصورت زندگی کی شروعات کی خوشی اور ایک روایتی شرم و حیا نظر آنی چاہیے تھی، اس کے چہرے پر ایک ایسی تاریک، سرد مہری، بے حسی اور صفاقی چھائی ہوئی تھی جسے دیکھ کر کسی بھی عام انسان کی روح تک کانپ جائے اور اس کا دل خوف سے کام کرنا چھوڑ دے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی پیار، کوئی اپنائیت، کوئی نرمی یا کسی بھی قسم کا کوئی انسانی جذبہ دور دور تک موجود نہیں تھا، بلکہ اس کی وہ گہری اور سیاہ آنکھیں ایک انتہائی پرسرار، خطرناک اور درندوں جیسی چمک سے بھری ہوئی تھی جو مجھے اندر تک جلا کر راکھ کر رہی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی انسان کے سامنے نہیں بلکہ کسی خونخوار شکاری کے سامنے بیٹھی ہوں جو اپنے شکار کو بے بس دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ وہ میرے سجے ہوئے پلنگ کے کنارے پر بالکل ایک پتھر کے مجسمے کی طرح بت بنا بیٹھا تھا، اور اس کا سارا دھیان صرف اور صرف میرے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں موجود اس پرانے آلے پر تھا۔ میں اسے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، میں چلانا چاہتی تھی، میں اسے یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ سب کیا مذاق ہے۔ شادی کی اس پہلی اور سب سے اہم رات میں اس عجیب و غریب آلے کا بھلا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مگر خوف، وحشت اور صدمے کی شدت سے میری زبان میرے تالو کے ساتھ پوری طرح چپک کر رہ گئی تھی۔ میرے خشک اور سفید پڑتے ہوئے ہونٹ مسلسل لرز رہے تھے، اور میرے حلق سے ایک معمولی سا لفظ یا کوئی سسکی تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ میرے ذہن میں اپنی اس غریب مگر شفیق ماں کا چہرہ بار بار گھوم رہا تھا جس نے اپنا پیٹ کاٹ کر اور اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا کر مجھے اس بڑے اور امیر گھرانے میں اس امید کے ساتھ بیاہا تھا کہ میں باقی زندگی انتہائی سکھ اور آرام سے گزرے گی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری ماں کی وہ ساری محنت، وہ ساری دعائیں اب کمرے کی دہلیز پار کرتے ہی ایک بھیانک سراب میں تبدیل ہو جائیں گی۔ کمرے میں چھایا ہوا وہ پرسرار سناٹا مجھے کسی پرانے اور سنسان قبرستان کی تاریک خاموشی سے بھی زیادہ بھیانک اور جان لیوا محسوس ہونے لگا تھا، اور وہ تازہ پھولوں کی خوشبو جو کچھ دیر پہلے مجھے بے حد مسحور کر رہی تھی، اب وہ میرے گلے میں کسی پھندے کی طرح اٹک رہی تھی اور میرے دم کو بری طرح گھوٹ رہی تھی۔ میری ٹانگیں میرے بھاری عروسی لباس کے بوجھ اور اس اچانک ملنے والے خوف کی وجہ سے مکمل طور پر بے جان ہو چکی تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی گہری اور تاریک کھائی میں گرتی جا رہی ہوں۔ اچانک اس نے اپنی وہ سرد اور بے رحم خاموشی توڑی۔ جب اس نے اپنے ہونٹ کھول کر مجھ سے بات کی، اس کا لہجہ اتنا کرخت، زہریلا اور پتھر جیسا سخت تھا کہ میرے جسم کا سارا خون ایک ہی لمحے میں نچڑ گیا، میری ہڈیاں تک سرد پڑ گئیں۔ اس نے میری آنکھوں میں اپنی وہ وحشت ناک آنکھیں ڈال کر مجھ سے انتہائی صفاقی، ڈٹائی اور درندگی کے ساتھ کہا کہ
تم اپنے اس احمقانہ اور چھوٹے دماغ میں کوئی قیمتی تحفہ، کوئی ہیرے کا ہار یا کوئی انتہائی سنہرے اور خوشحال مستقبل کے خواب سجا کر ہرگز مت بیٹھو، کیونکہ تمہارے یہ تمام تر امیدیں اور تمہارے یہ سارے خواب بالکل جھوٹے اور بے بنیاد ہیں۔ اس نے مزید کہا کہ تم جس چیز کو اپنی زندگی کی انتہائی خوبصورت اور نئی شروعات سمجھ کر اس گھر میں آئی ہو، وہ دراصل تمہاری زندگی کا سب سے بھیانک اور آخری دھوکہ ہے۔ اس پرانی اور زنگ آلود مشین کے اندر تمہارے لیے کوئی محبت بھرا گیت، کوئی رومانوی بات یا کسی خوشخبری کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے، بلکہ اس چھوٹی سی سرد مشین کے اندر تمہاری موت کا پروانہ، تمہاری زندگی کا آخری اور حتمی فیصلہ پوری طرح سے قید ہے۔ اور یہ بات تم اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ آج رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، اور کل کا سورج دیکھنا تمہارے نصیب میں بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ میرے نازک دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ میں حیرت، تکلیف اور ایک انتہائی گہرے صدمے کے عالم میں اس کا وہ مکروہ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ میں ایک نئی نویلی دلہن بن کر بے پناہ ارمانوں کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی، اور وہ پہلے ہی رات کسی سفاک جلاد کی طرح مجھے موت کی وعید سنا رہا تھا۔ اس نے میرے چہرے پر پھیلی ہوئی اس شدید حیرت، میری بے بسی اور میرے اس بے پناہ خوف کی بالکل کوئی پرواہ نہیں کی، اور انتہائی پرسکون اور ظالمانہ انداز میں اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس پرانے آلے کے اوپر لگا ہوا ایک چھوٹا سا پرانا سرخ بٹن دبا دیا۔ اس بٹن کے دبتے ہی اس مشین کے اندر ایک عجیب اور پرانے سی مشینی چرچراہٹ پیدا ہوئی، اور اس کے اوپر ایک چھوٹی سی سرخ بتی جلنے لگی، جو اس تاریک کمرے میں بہت زیادہ نمایاں اور خوفناک لگ رہی تھی۔ اور یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اس پرانی مشین کے اندر محفوظ کی گئی وہ پرسرار اور خوفناک آواز اب کسی بھی لمحے چلنے والی ہے۔ اس چھوٹے سرخ بٹن کو دبانے کے فوراً بعد وہ شخص جس کے ساتھ میں نے اپنی ساری زندگی دکھ سکھ میں ساتھ گزارنے کی قسمیں کھائی تھی، اور جسے میں اپنا سب سے بڑا محافظ سمجھ رہی تھی، وہ ایک لمحے کے لیے بھی وہاں میرے پاس نہیں رکا۔ وہ انتہائی بے دردی، بے حسی اور سرد مہری کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر میری اس قابل رحم مجبوری اور خوفزدہ حالت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ اپنے بھاری اور مضبوط قدموں کے ساتھ چلتا ہوا کمرے کے اس بڑے اور بھاری لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے قدموں کی وہ آواز جو کچھ دیر پہلے مجھے ایک امید اور سنسنی اور خوشی دے رہی تھی، اب مجھے موت کے فرشتے کی دستخط کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں پوری شدت سے اسے پکارنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، اس کے قدموں میں گر کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے جس کی اتنی بھیانک سزا مجھے اس طرح دی جا رہی ہے۔ مگر میرا سارا جسم اور میرے اعصاب اس اچانک ملنے والے خوف اور صدمے کی وجہ سے بالکل سن اور مفلوج ہو چکے تھے، اور میں اس سجے ہوئے پلنگ پر ایک بے جان مجسمے کی طرح بیٹھی اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس بھاری دروازے تک پہنچا۔ اس نے انتہائی سکون سے دروازے کا دستہ گھمایا اور باہر اس تاریک اور لمبی راہداری میں نکل گیا، اور جاتے ہوئے اس نے اس بھاری دروازے کو باہر سے
اتنی زور اور بے رحمی سے بند کیا کہ اس کی ہولناک گونج پورے کمرے میں کافی دیر تک لرزتی رہی اور سنائی دیتی رہی۔ پھر اس کے فوراً بعد مجھے باہر سے دروازے کی مضبوط کنڈی کے لگنے اور ایک بہت بڑے بھاری تالے کے بند ہونے کی وہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی مشینی آواز سنائی دی، جس نے میرے دل پر ایک اور کاری ضرب لگائی، میری رہی سہی امیدوں کا بھی ہمیشہ کے لیے گلا گھونٹ دیا۔ مجھے اس بات کا مکمل طور پر یقین ہو گیا تھا کہ اب میں اس بڑے اور خوبصورتی سے سجے ہوئے کمرے میں بالکل تنہا اور بے بس قید ہو چکی ہوں، اور میرا یہ نیا کمرہ جس میں مجھے ایک نئی اور خوشحال زندگی ملنی تھی، وہ اب میری موت کی ایک ایسی تاریک کوٹھڑی بن چکا تھا جہاں سے باہر نکلنے اور اپنی جان بچانے کا کوئی بھی راستہ موجود نہیں تھا۔ میرے چاروں طرف وہ سرخ گلاب اور چمبیلی کے تازہ پھول بکھرے ہوئے تھے، مگر اب وہ مجھے کسی جنازے، کسی قبر پر رکھے ہوئے مرجھائے ہوئے پھولوں کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ میرے کانپتے اور پسینے سے شرابور ہاتھوں میں اب تک وہ پرانا اور بھاری آلہ موجود، جس کی وہ چھوٹی سی سرخ بتی مسلسل جل اور بجھ رہی تھی، اور اس مشین کے اندر سے پیدا ہونے والی وہ ہلکی سی سائیں سائیں اور پرانی چرچراہٹ کی آواز اس کمرے کے گہرے جان لیوا سناٹے میں ایک انتہائی ہولناک طوفان کا منظر پیش خیمہ بنتی جا رہی تھی۔ میرا دماغ اس ساری صورتحال کو سمجھنے سے پوری طرح قاصر اور معوف ہو چکا تھا۔ میں شدید خوف، گھبراہٹ اور ایک انجانی دہشت کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرے ذہن میں مسلسل یہ سوال گونج رہا تھا کہ اس چھوٹی سی مشین کے اندر آخر کس انسان کی آواز محفوظ ہے، اور وہ آواز میری موت کا پروانہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میری آنکھوں سے بے بسی، مجبوری اور وحشت کے آنسو مسلسل میرے رخساروں پر گر رہے تھے، اور اس بند کمرے کی وہ پرسرار گھٹن اور میرے ہاتھوں میں موجود اس مشین کی چھوٹی سی سرخ بتی کو جلتے بجھتے دیکھ کر میری جان نکلے جا رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس تاریک اور بند کمرے کے گہرے اور خوفناک سناٹے میں اس پرانے آلے کی مشینی چرچراہٹ کسی زہریلے سانپ کی پھنکار کی طرح گونج رہی تھی، اور میرے کانپتے ہاتھوں میں موجود اس مشین کی وہ چھوٹی سی سرخ بتی مسلسل جل اور بجھ رہی تھی۔ میں شدید خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنی سانسیں روکے اس مشین پر نظریں جمائے ہوئے تھی کہ اچانک اس کے اندر سے ایک انتہائی دلخراش اور وحشت ناک آواز ابری۔ وہ ایک عورت کی آواز تھی جو انتہائی دردناک انداز میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور بے بسی کے عالم میں چیخ رہی تھی۔ اس آواز میں اتنی زیادہ تکلیف، اتنا گہرا دکھ اور اتنا شدید خوف چھپا ہوا تھا کہ اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم کی ساری طاقت مکمل طور پر جواب دے گئی۔ وہ عورت کسی ظالم انسان کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی اور مسلسل منتیں کر رہی تھی۔ اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز اس کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی سیدھی میرے دل و دماغ پر ایک بھاری ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں اس آواز کو بغور سنتے ہوئے سکتے میں آ گئی۔ میرا پورا وجود ایک شدید صدمے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ میری آنکھیں حیرت اور ناقابل یقین دہشت سے پوری طرح پھیل گئیں، کیونکہ وہ کسی اجنبی یا غیر عورت کی آواز بالکل نہیں تھی۔ وہ ایک ایسی آواز تھی جسے میں اپنے بچپن سے سنتی آ رہی تھی، اور جس نے مجھے ہمیشہ ایک سکون اور تحفظ کا احساس دیا تھا۔ وہ میری اپنی سگی ماں کی آواز تھی، جس نے مجھے آج صبح ہی اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر
इस मनहूस घर में भेजा था। मेरी माँ की वो जानी पहचानी आवाज इंतहाई लरजती और खौफजदा हालत में गिड़गिड़ाते हुए मिन्नत समाजत के साथ रो रो कर कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं मानती हूं मैंने पिछले 20 सालों से तुम लोगों के साथ और उस लड़की के साथ बहुत बड़ा और भयानक धोखा किया है, और मैंने इस तमाम अरसे में एक झूठी और मकरू जिंदगी गुजारी है। मगर खुदारा मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे हर सवाल का सच सच जवाब देने के लिए तैयार हूं। वो औरत जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी सगी और सबसे प्यारी माँ समझती रही थी, उसकी आवाज इस पुराने और जंग आलूद आले में एक इंतहाई मुजरमाना और शर्मनाक अंदाज में गूंज रही थी। वो रोते हुए उस जालिम शख्स को बता रही थी कि जिस लड़की को उसने आज दुल्हन बनाकर इस घर में भेजा है, वो दरअसल उसकी अपनी सगी बेटी नहीं है, बल्कि वो तो इस खानदान की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसने रोते हुए एतराफ किया कि आज से 20 साल पहले जब तुम्हारे सगे चचा का एक इंतहाई हौलनाक हादसे में इंतकाल हो गया था और उनकी बीवी भी उस हादसे में जान की बाजी हार गई, तो उनकी छोटी सी मासूम सी बच्ची जिंदा बच गई थी, जो उस वक्त महज चंद माँ की थी। और वो बच्ची पूरे खानदान और तुम्हारे चचा की इस तमाम बेपनाह दौलत और जायदाद की वाहिद और इकलौती वारिस थी। मैं नाम नहाद माँ इस आले में मजीद बता रही थी कि मैं उस वक्त तुम्हारे खानदान के घरों में काम करने वाली एक इंतहाई गरीब और मामूली सी मुलाजमा थी। मेरी नज़र हमेशा से तुम्हारे चचा की इस बेतहाशा दौलत पर थी। जब वो हादसा हुआ और वो बच्ची अकेली रह गई, तो मैंने मौका पाकर उस मासूम बच्ची को रात के अंधेरे में वहां से चुरा लिया और उसे लेकर एक इंतहाई दूर दराज और गुमनाम इलाके में भाग गई, ताकि किसी को भी उस बच्ची की मौजूदगी का इल्म ना हो सके, और मैं वक्त आने पर उस बच्ची के जरिए उस सारी दौलत पर अपना हक जता सकूं। उसने बताया कि मैंने उस बच्ची को अपनी सगी बेटी बनाकर पाला, उसे कभी इस बात की भिनक तक नहीं पड़ने दी कि मैं उसकी असली मां नहीं हूं, बल्कि मैं उसके खानदान को तबाह करने वाली और उसे उसके असल दुश्मनों से रिश्तों से दूर करने वाली एक इंतहाई खुदगर्ज और लालची औरत हूं। वो मुसलसल रो रही थी और उस शख्स की मिन्नतें कर रही थी कि अब जब तुमने मेरी इस पुरानी और भयानक हकीकत को तलाश कर लिया है और तुम्हें मालूम हो गया है कि ये लड़की दरअसल तुम्हारी अपनी सगी चचाजाद बहन और इस खानदान की असल वारिस है, तो तुम मुझे कानून के हवाले मत करो, नहीं मुझे जान से मारो, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को खुद तुम्हारे हवाले कर रही हूं। और उस सफाक और लालची औरत ने उस आले में इंतहाई बेदर्दी से कहा कि तुम जानते हो, अगर ये लड़की जिंदा रही तो कानून के मुताबिक तुम्हारे चचा की वो सारी जायदाद जिस पर तुम कब्जा किए बैठे हो, वो सब की सब इस लड़की के नाम हो जाएगी और तुम सड़क पर आ जाओगे। इसलिए मैंने अपनी जान बचाने और तुम्हारा रास्ता साफ करने के लिए इस लड़की की शादी तुमसे करवा दी, ताकि तुम इसे अपने घर लाकर इंतहाई आसानी के साथ उसकी जान ले सको और किसी को तुम पर शक भी ना हो। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आज रात तुम उस लड़की को किसी भी तरीके से मार देना, चाहे उसे जहर दे देना या उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेना, और बाद में सबको ये बता देना कि उसने किसी बीमारी या किसी हादसे की वजह से अपनी जान दे दी है। इस तरह तुम्हारे रास्ते का वो आखिरी कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा जो तुम्हारी दौलत के दरमियान मौजूद है, और तुम इस सारी जायदाद के अकेले
اور بلا شرکت غیر مالک بن جاؤ گے. بس اس کے بدلے میں تم میری جان بخش دینا. مجھے اس جائیداد میں سے ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ دے دینا تاکہ میں اپنی باقی ماندہ زندگی کسی دور دراز علاقے میں سکون سے گزار سکوں. اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس راز کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر دوں گی. کبھی کسی کے سامنے تمہارا یا اپنا نام نہیں لوں گی. اس پرانے آلے میں محفوظ وہ آواز بس یہیں تک تھی. اس کے بعد اس میں ایک انتہائی طویل اور خوفناک سناٹا چھا گیا، مگر وہ آواز اور وہ الفاظ میرے وجود کے اندر ایک ایسا ہولناک اور قیامت خیز طوفان برپا کر چکے تھے جس نے میرے ذہن میں میری سوچ اور میری روح کو مکمل طور پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا. میں اس سجے ہوئے خوشبودار پلنگ پر ایک بے جان پتھر کی طرح بیٹھی ہوئی تھی. میرے ہاتھوں سے وہ پرانا آلہ پھسل کر فرش پر گر چکا تھا. میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے ایک بہت اونچی اور تاریک کھائی میں دھکا دے دیا ہو. میں مسلسل نیچے کی طرف گرتی جا رہی ہوں اور میرے دماغ کی رگیں اس انتہائی بھیانک اور ناقابل یقین حقیقت کو تسلیم کرنے سے پوری طرح انکاری تھی. مگر وہ آواز اتنی واضح اور اتنی سچی تھی کہ اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں تھی. میری وہ دنیا جسے میں نے پچھلے 20 سالوں میں ایک سچائی اور خوبصورت حقیقت سمجھ کر جیا تھا، وہ ایک ہی لمحے میں ریت کے محل کی طرح ٹوٹ کر بکھر چکی تھی. مجھے اپنی اس نام نہاد ماں کا وہ چہرہ یاد آیا جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک پالا تھا. اس کے وہ تمام جھوٹے پیار بھرے الفاظ، اس کی وہ نقلی مسکراہٹیں، اس کی وہ ظاہری فکر جو وہ میرے لیے دکھاتی تھی، وہ سب کچھ دراصل ایک بہت بڑے اور غلیظ دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھا. اس نے مجھے محض ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا تھا تاکہ وہ میری آڑ میں دولت کما سکے. اور جب اس کا اپنا راز فاش ہونے کا وقت آیا اور اس کی اپنی جان پر بنائی تو اس نے انتہائی بے دردی، سفاکی اور بے حسی کے ساتھ میری جان کا سودا کر لیا اور مجھے اس خونخوار شخص کے حوالے کر دیا جو دراصل میرا اپنا خون اور میرا اپنا کزن تھا، مگر وہ جائیداد کی ہوس میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ وہ اپنے ہی چچا کی بیٹی کو جان سے مارنے کے لیے تیار تھا. میرے ذہن میں وہ تمام واقعات ایک فلم کی طرح چلنے لگے جب اس عورت نے انتہائی چلاکی سے میری شادی اس شخص کے ساتھ طے کی تھی اور مجھے یہ باور کروایا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے اچھا اور شریف انسان ہے اور وہ میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا. مگر در حقیقت وہ دونوں مل کر میری موت کا ایک انتہائی بھیانک جال بن رہے تھے. میرا وہ شوہر جسے میں اپنا محافظ اور اپنا ساتھی سمجھ رہی تھی، وہ دراصل میرا قاتل تھا جو مجھے اس تاریک اور بند کمرے میں قید کر کے باہر گیا تھا. اور مجھے معلوم تھا کہ وہ اب کسی بھی لمحے اپنے ان ظالم ساتھیوں کے ساتھ واپس آئے گا اور میری زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دے گا. اس بھیانک سچائی کے سامنے آنے کے بعد میرا سارا خوف، میری تمام گھبراہٹ اور میری وہ ساری کمزوری جو کچھ دیر پہلے مجھ پر طاری تھی، وہ اچانک انتہائی شدید اور بھڑکتے ہوئے غصے میں تبدیل ہو گئی. میرے اندر ایک ایسی طاقت اور ایک ایسا جذبہ بیدار ہوا جس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں اتنی ان ظالموں کے ہاتھوں اپنی جان نہیں دوں گی. میں نے جس عورت کو اپنی ماں سمجھا اس نے مجھے دھوکہ دیا اور جس شخص کو اپنا جیون ساتھی سمجھا اس نے میری موت کا منصوبہ بنایا. تو اب میرا اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں تھا اور مجھے اپنی جان کی حفاظت خود کرنی تھی. میں نے انتہائی تیزی سے
اپنا چہرے پر موجود ان تمام آنسوں کو صاف کیا جو اس دھوکے اور اس دکھ کی وجہ سے بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے گلے میں موجود وہ تمام بھاری سونے کے زیورات جو اس عورت نے مجھے پہنائے تھے انہیں ایک ہی جھٹکے میں نوچ کر اپنے جسم سے الگ کر دیا اور انہیں فرش پر پھینک دیا، کیونکہ وہ زیورات اب مجھے کسی پھانسی کے پھندے سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے اس بھاری اور سرخ عروسی لباس کو بھی سمیٹ کر اسی طرح باندھ لیا کہ وہ میرے چلنے پھرنے اور بھاگنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ میں نے اس کمرے کا انتہائی باریک بینی اور تیزی سے جائزہ لینا شروع کیا۔ کمرے کا وہ بھاری لکڑی کا دروازہ باہر سے انتہائی مضبوطی سے مقفل تھا۔ اسے توڑنا یا کھولنا میرے بس کی بات بالکل نہیں تھی۔ میں نے بھاگ کر کمرے کی ان بڑی شیشے والی کھڑکیوں کو دیکھا، مگر وہ بھی باہر سے لوہے کی مضبوط سلاخوں کے ساتھ بند تھی، جنہیں ہٹانا ناممکن تھا۔ کمرے میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا ہتھیار موجود نہیں تھا جسے میں اس بند دروازے کو توڑ سکتی یا اپنے دفاع کے لیے استعمال کر سکتی۔ میرا دماغ انتہائی تیزی سے کام کر رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، کیونکہ وہ قاتل کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ اچانک میری نظر کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی انتہائی بھاری اور پیتل سے بنی ہوئی موم بتی کے سٹینڈ پر پڑی، جس پر بہت ساری موم بتیاں جل رہی۔ ان کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں اپنی جان بچانے اور اس قید سے باہر نکلنے کا ایک انتہائی خطرناک مگر واحد منصوبہ آیا۔ میں جانتی تھی اگر میں اس دروازے کو نہیں توڑ سکتی تو مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا وہ لوگ خود باہر سے اس دروازے کو کھولنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس بھاری پیتل کے سٹینڈ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پوری طاقت سے اٹھا لیا۔ اس پر جلتی ہوئی ان تمام موم بتیوں کو سجے ہوئے بھاری پھولوں سے لدے ہوئے پلنگ پر انتہائی بے دردی سے پھینک دیا۔ ان موم بتیوں کی آگ نے پلنگ پر موجود ریشمی چادروں اور سرخ گلابوں اور چمبیلی کے پھولوں کو ایک لمحے میں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں رکی نہیں، میں نے کمرے کے ان بھاری ریشمی پردوں کو بھی اس آگ کی لپیٹ میں کر دیا جو کھڑکی پر لٹک رہے تھے۔ وہ ریشمی کپڑا اور وہ سوکھے پھول انتہائی تیزی سے جلنے لگے۔ چند ہی لمحوں کے اندر پورے کمرے میں انتہائی ہولناک اور بھڑکتی ہوئی آگ پھیل گئی، جس نے ہر چیز کو جلا کر راکھ کرنا شروع کر دیا۔ آگ کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے کمرے میں ایک انتہائی گہرا سیاہ دھواں بھرنے لگا، جس میں سانس لینا انتہائی مشکل اور محال ہو گیا۔ میں نے اپنے عروسی لباس کے ایک حصے کو پھاڑ کر اپنے منہ اور ناک پر مضبوطی سے باندھ دیا تاکہ میں زہریلے دھوئیں سے بچ سکوں۔ میں اس بھاری پیتل کے سٹینڈ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے دروازے کے بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگ کر چھپ گئی۔ آگ کی تپش اتنی شدید تھی کہ میرے جسم کا سارا پسینہ بہہ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز کے جلنے اور چٹکنے کی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا یہ خطرناک منصوبہ پوری طرح سے کام کر رہا تھا، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد سیاہ اور گھنے دھوئیں نے دروازے کے نیچے موجود چھوٹی سی جگہ سے باہر راہداری میں نکلنا شروع کر دیا تھا، جہاں وہ قاتل اور اس کے محافظ موجود تھے۔ جیسے انہیں اس دھوئیں اور جلنے کی بو کا احساس ہوا، باہر انتہائی شدید قسم کی افراتفری اور گھبراہٹ مچ گئی۔ مجھے باہر سے ان لوگوں کے بھاگنے، ان کی چیخو پکار اور قاتل شخص کے غصے سے بھری ہوئی آوازیں انتہائی واضح طور پر سنائی دینے لگی۔ وہ لوگ اس بات سے سخت خوفزدہ ہو گئے کہ اگر یہ آگ اس کمرے سے باہر نکل آئی تو ان کا وہ سارا محل اور ان کی وہ ساری دولت جس کے لیے وہ یہ خونی کھیل کھیل رہے تھے، وہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ وہ قاتل زور زور سے اپنے محافظوں کو دروازہ کھولنے اور آگ بجھانے کا حکم دے رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں اس پیتل کے سٹینڈ کی گرفت کو مضبوط کر لیا اور اپنے پٹھوں کو پوری طرح کس لیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری زندگی اور موت کا فیصلہ اب انہی چند لمحوں میں ہونے والا ہے۔ اچانک دروازے کے بھاری تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی اور کنڈی کو انتہائی تیزی سے کھولا گیا۔
جیسے ہی وہ بھاری دروازہ باہر کی طرف کھلا، کمرے کا وہ سارا گھنا کالا دھواں انتہائی شدید دباؤ کے ساتھ باہر راہداری کی طرف نکلا، جس کی وجہ سے دروازہ کھولنے والے ان محافظوں اور اس قاتل کی آنکھیں مکمل طور پر اندھی ہو گئیں اور وہ کھانستے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹے۔ یہی وہ واحد اور انتہائی قیمتی لمحہ تھا جس کا میں شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی ایک محافظ کھانستا ہوا دروازے کے اندر داخل ہوا، اس نے اس دھوئیں میں مجھے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے پورے جسم کی طاقت کو اکٹھا کیا اور اس بھاری پیتل کے سٹینڈ کو پوری قوت کے ساتھ اس کے سر پر دے مارا۔ وہ انتہائی دردناک چیخ مار کر وہیں فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ باہر کھڑے دوسرے لوگ کچھ سمجھ پاتے یا سنبھل پاتے، میں اس دھوئیں کے بادل کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک زخمی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس کمرے سے باہر تاریک راہداری میں نکل آئی۔ میرا قاتل شوہر جو دھوئیں کی وجہ سے اپنی آنکھیں مسل رہا تھا، اس نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ انتہائی غصے سے گالیاں دیتا ہوا میرے پیچھے بھاگا، مگر میرے اندر اپنی جان بچانے کی جو آگ بھڑک رہی تھی وہ اس کے ارادوں سے کہیں زیادہ تیز اور مضبوط تھی۔ میں نے اس محل کی ان تمام لمبی اور تاریک راہداریوں کو انتہائی تیزی سے عبور کرنا شروع کیا، جہاں میں کچھ گھنٹے پہلے دلہن بن کر انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی تھی۔ مجھے ان راستوں کا زیادہ علم نہیں تھا، مگر میں بس اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ میرے پیچھے ان محافظوں کے بھاری قدموں، ان کی آوازوں کا شور مسلسل بڑھ رہا تھا۔ میں نے ایک بڑے سے ہال کو عبور کیا اور سیدھی اس محل کے انتہائی بڑے اور مرکزی دروازے کی طرف پہنچی۔ خوش قسمتی سے دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے پوری طاقت سے دروازے کو دھکیلا، وہ مکمل کھل گیا۔ میں باہر سرد تاریک رات میں نکل آئی، جہاں دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس ان تاریک سنسان سڑکوں پر بھاگتی رہی۔ میرے ننگے پاؤں پتھروں اور کانٹوں سے ٹکرا کر زخمی ہو چکے تھے، ان سے خون بہہ رہا تھا، مگر مجھے اس وقت کسی درد کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں مسلسل کئی گھنٹوں تک اس اندھیرے میں بھاگتی رہی، یہاں تک کہ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی آسمان پر نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے دور سے بہت بڑی عمارت نظر آئی جس پر قانون نافذ کرنے والے محکمے کا نشان بنا ہوا تھا۔ وہاں کچھ محافظ پہرا دے رہے تھے۔ میں اپنی تمام تر بچی کھچی طاقت کو جمع کر کے اس عمارت کی طرف دوڑی اور ان محافظوں کے سامنے جا کر گر پڑی۔ میری وہ بدحواس حالت، میرا پھٹا ہوا دھوئیں سے کالا پڑا روسی لباس اور میرے زخمی پاؤں دیکھ کر وہ محافظ انتہائی حیران اور پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے فوراً سہارا دیا اور اندر ایک انتہائی ایماندار اور فرض شناس اعلیٰ افسر کے کمرے میں لے گئے۔ اس افسر نے مجھے پانی پلایا اور میری حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے تسلی دی کہ اب میں بالکل محفوظ ہوں۔ جب میرے حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے انتہائی روتی کانپتی آواز میں اسے وہ ساری ہولناک اور سنسنی خیز داستان سنائی جو میرے ساتھ پچھلی رات پیش آئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح میں اس نام نہاد ماں نے مجھے ایک جائیداد کی خاطر اغوا کیا تھا، کس طرح اس نے میرا سودا اس ظالم شخص سے کیا تھا جو میرا اپنا کزن تھا، جو مجھے مار کر ساری دولت پر اکیلا قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ثبوت کے طور پر وہ پرانا زنگ آلود آلہ بھی اس افسر کی میز پر رکھ دیا، جسے میں بھاگتے وقت اپنے لباس میں چھپا کر ساتھ لے آئی تھی۔ اس افسر نے جب آلے کو چلایا اور اس میں موجود اس عورت کا وہ ساری اعترافی گفتگو سنی، اس کے چہرے بھی غصے اور حیرت سے سرخ ہو گئے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ان تمام ظالموں کو ان کے اس مکروہ جرائم کی ایسی کڑی اور عبرت ناک سزا دلوائے گا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ اس افسر نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی محکمے کے انتہائی بڑی اور مسلح نفری کو اکٹھا کیا، میرے بتائے ہوئے پتے کے مطابق اس محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ محافظ وہاں پہنچے تو محل میں ابھی تک آگ کی وجہ سے جزوی طور پر جل رہا تھا اور وہ ظالم شخص اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں سے فرار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔
مگر قانون کے رکھوالوں نے انتہائی تیزی اور پھرتی سے اس پورے محل کا محاصرہ کر لیا اور اس ظالم کو اس کے تمام غنڈوں سمیت موقع پر گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد افسر نے اس پتے پر بھی چھاپا مارا جہاں وہ عورت رہتی تھی جسے میں اپنی ماں سمجھتی تھی۔ اسے بھی گرفتار کر کے اس کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا گیا۔ جب ان دونوں مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا اور وہ پرانا آلہ بطور ثبوت پیش کیا گیا تو ان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ان دونوں کو ان کے ناقابل معافی جرائم، دھوکہ دہی، اغوا اور قتل کی سازش کے جرم میں تا حیات قید سخت ترین سزائیں سنائی گئیں، اور وہ ساری جائیداد اور وہ ساری دولت جو میرے اصل والدین کی تھی اور جس کی میں واحد اور قانونی وارث تھی، وہ تمام تر ثبوتوں اور خونی رشتوں کی تصدیق کے بعد مکمل طور پر میرے نام کر دی گئی۔ اس دن کے بعد میری زندگی ایک بالکل نئے اور حقیقی سفر پر گامزن ہو گئی۔ میں نے اس منحوس محل کو مکمل طور پر گرا دیا۔ اس کی جگہ ان معصوم اور بے سہارا بچوں کے لیے ایک بہت بڑا فلاحی ادارہ اور شفا خانہ تعمیر کروایا جن کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی ساری زندگی ان بچوں کی خدمت اور ان کی بھلائی کے لیے وقف کر دی تاکہ جو دھوکہ، جو تکلیف اور جو دکھ میں نے برداشت کیا وہ کوئی اور معصوم بچہ کبھی برداشت نہ کر سکے۔ وہ خون آلود اور تاریک رات جس میں مجھے موت کا پروانہ سنایا گیا تھا، وہ دراصل میری ایک نئی انتہائی روشن اور سچی زندگی کا پہلا دن ثابت ہوئی۔ اور اس واقعے نے مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ انسان کے اندر اگر ہمت، سچائی اور اپنے حق کے لیے لڑنے کا جذبہ موجود ہو تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے اور ظالم ترین طوفان کا بھی تنہا مقابلہ کر سکتا ہے، اور فتح ہمیشہ حق اور سچائی کی ہوتی ہے۔ وہ پرانا زنگ آلود آلہ جو میری موت کا پیغام لے کر آیا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے قانون کے طریق مال خانے میں دفن ہو گیا، اور میری زندگی کا یہ انتہائی دردناک، خوفناک اور سنسنی خیز باب اپنے انتہائی پرسکون اور حق بجانب انجام کو پہنچ کر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔